لگ بھگ ہم نے پیسے رکھے ہیں 40 کروڑ کے لاگت سے گوادر کو فراہمی آب کے لیے واٹر سپلائی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ گوادر میں 100 فٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کے قیام کا بھی منصوبہ شامل ہے۔ غبت مند اور چیدگی میں لوگوں کی روزگار کو یقینی بنانے کے لیے 13 کمرشل بارڈر مارکیٹ کا بھی قیام شامل ہے۔ گوادر پسینی میں خصوصی بچوں کے لیے اسکول کا بھی اس بجٹ میں ہم نے شامل کیا ہے۔ فشریز فورس کی تشکیل کے لیے قانون سازی اور اس میں فشری کی روک تھام کے لیے بھی اس میں شامل ہے کہ اس میں ہم جو ضروری یہاں پہ ٹرالنگ ہوتے ہیں اور یہاں پہ لوکل فشر متاثر ہوتے ہیں تو اس سے اس چیز کو روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سمندری طوفان سے ماہی گیروں کی کشتیوں کو اور دیگر املاک کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے گئے۔ غیر قانونی ٹرالنگ کا خاتمہ اور غیر ضروری چیک پوسٹوں کا بھی خاتمہ جو ہمارے اس تھوڑے سے مدت کے گورنمنٹ میں ہم نے انیشیٹو لیا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو فریلی ایسا ماحول دیں کہ تاکہ کوئی ایسا ان کی سیلف ریسپیکٹ کہیں پہ ڈیمینڈ ہو اور کسی کو غیر ضروری روکا نہیں جائے اور تنگ نہیں کیا جائے۔ صوبائی کابینہ کا 7 اجلاسوں کا انعقاد 200 سے زائد اہم فیصلوں کی منظوری بھی اس 7 مہینے کی گورنمنٹ میں ہم نے لیے۔ صوبائی اسمبلی سے 25 اہم بلوں کا بھی منظوری اسی دوران ہم نے لیے۔ صوبے میں بلدیاتی انتخاب جو کہ 12 سال سے نہیں ہوئے تھے، ہم نے اس میں انتخابات بھی کروایا اور ان کے لیے تقریباً 25% کے قریب جو شیئر ہے لوکل گورنمنٹس کے لیے رکھا تاکہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو فعال کیا جائے تاکہ لوگوں کی ان کے دہلیز پہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ صحت کارڈ کا بھی اجرا ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے جس میں 18 لاکھ خاندانوں کو 10 لاکھ روپے سے تک بلا معاوضہ علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ صوبے میں کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھی کسان کارڈ کا بھی اجرا کیا ہے۔ مستحق کسانوں کو گرین ٹریکٹرز کی فراہمی بھی اس میں شامل ہے۔ بلوچستان میں نوجوانوں کی تکنیکی تعلیم کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے فنڈ کا قیام۔ پنجگور میں مکران یونیورسٹی اور ایگریکلچر کالج کا قیام۔ مختلف احتجاجوں اور دھرنوں کے بات چیت کے ذریعے جو ہم جب آئے تو تقریباً 20-25 کے قریب ہم یہاں پہ دھرنے چل رہے تھے اور ان کے بڑے سیریز ایشوز تھے جو کہ آج ہم نے جب اسمبلی میں بہت بڑا کامیابی اس میں بلوچستان گورنمنٹ کی اس بجٹ میں یہ ہے کہ اپوزیشن کو تو ویسے بھی ہم اسمبلی کے اندر تو ایک دوسرے کے مسائل سنتے ہیں اور حل کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے دوران ایک بھی دھرنا، ایک بھی ایسا کراؤڈ باہر نہیں تھا جو اپنے مسائل کے لیے کھڑے ہوں اور ان کے مسائل حل نہیں ہوں۔ تو الحمدللہ اس گورنمنٹ کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو ان کی مسائل کو سنے ہیں تھرو آؤٹ 6-7 مہینے، اور کوئی ایسا چیز نہیں تھا کہ لوگ آئیں اور اپنے کھڑے ہو کے بینر لے کے اپنا مسائل کے لیے اور یہاں مسائل حل کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور بلوچستان کے لیے بہت بڑا اس لیے ہے کہ کیونکہ آئے دن یہاں پہ مختلف قسم کے اور چیزیں ہیں اور نیشنلی انٹرنیشنلی یہاں پہ لوگوں کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس طرح لوگوں کو انگیج کرنا یا ان کے مسائل حل کرنا میرے خیال میں فیڈرل اور پروونس کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ سر، ہم نے بجٹ جو بلوچستان کا 612 ارب روپے کا صوبہ بجٹ پیش کیا،
جس میں جو کہ ہمارے پاس باقی سارے تنخواہوں میں جاتے ہیں، تقریباً 75 کے قریب ہمارے پاس جو ریمیننگ ہمارا بجٹ ہے اپنا ڈیولپمنٹ کے لیے بچتا ہے. تو ہم نے ڈیفیسٹ میں بجٹ جو پیش کیا تقریباً 192، اور پہلی دفعہ جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے کہ 70% آن گوئنگ اور 30% نیو اسکیم کے لیے پہلی دفعہ بلوچستان میں یہ ہم نے اپلائی کیا، اور 70% آن گوئنگ اور 30% نئے اسکیموں کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں. ایک سر یہاں پہ جو محسوس کیا جاتا ہے، جیسے ہم تو اپنے کیپیسٹی میں بلوچستان گورنمنٹ کی جو بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف فری زون ہم کہتے ہیں کہ اگر آج یہاں پہ اعلان کیا جائے کہ فری زون پورے تحصیل گوادر کو فری زون کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ اور باقی جو لوگوں کو بھی فائدہ ملے، اور فری زون صرف محدود ہونے کی وجہ سے یہ میرے خیال میں لوکل لوگوں کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے. اور سر آپ کی مہربانی، آپ جس طرح اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور جس طرح آپ آ رہے ہیں، فالو اپ میٹنگ بھی ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں بہت آگے جائیں گے، اور گوادر جو 20 سال میں ہم اس کو ترقی نہیں دے سکے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہوگا اور اس میں ہم یہ آگے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جو جیسے تمام آپ کو اور تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں نہ انڈسٹریز ہے، ایگریکلچر کا اس طرح چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس اونلی ایک ہی وہ ہے سورس ہے، وہ ہے بارڈرز. فینسنگ کی وجہ سے ہمیں مشکلات بہت زیادہ ہیں کہ اس میں اگر مزید گیٹ کی اجازت دے دیں تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے، اور کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اس میں بارڈر میں، تو لوگوں کو مشکلات بہت زیادہ ہیں. اگر اس فورم سے آپ یہ بھی کر دیں تو میرے خیال میں بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے اپنے عوام کے لیے بہت بڑا ایک وہ ہے انیشیٹو ہے. جس طرح سر آپ نے چمن، کوئٹہ اور کراچی روڈ کا جو وعدہ کیا اور اس پہ میں نے فالو اپ لیا، تو الحمدللہ بہت تیزی سے وہاں پہ اس پہ کام بھی وہ کر رہے ہیں. اور آپ کا بھی انہوں نے کہا کہ بہت سخت ہمیں اس کا یہ اپنا ڈائریکشن ہے کہ اس کو بالکل کسی صورت میں مجھے 15 مہینے کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہم اس کا مشکور ہیں جس طرح آپ اس پہ پرسنل وہ لے رہے ہیں. اگر مزید آپ کا اس میں ان کو ڈائریکشن جائے کہ اس میں جتنا تیزی سے کام کریں، کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جس طرح آپ نے کوئٹہ میں اس میں کہا تھا کہ خونی روڈ، آئے دن ہمارے بہت سارے عزیز اور ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں اس روڈ کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑا وہ ہے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کے مشکلات بہت زیادہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، لیکن بلوچستان کو اگر ہم اس آؤٹ آف دا وے جا کے بھی سپورٹ نہیں کریں گے، ہمیں تھوڑا سخت آپ اسٹیپ لینے پڑیں گے، کیونکہ بلوچستان کو اگر بلوچستان کے گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں تو میرے خیال 100 سال 200 سال میں بھی بلوچستان اسی جگہ پہ ہوگا. تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ میں جس طرح آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور آپ کی وزٹ سے اور آپ فالو اپ میٹنگ سے پتہ چل رہا ہے، تو اس میں ہمیں بلوچستان کے شہر سے باہر جا کے ہمیں بلوچستان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم باقی صوبوں کے اور یہ مسائل سے نکل جائیں گے. ادروائز انٹرنیشنلی اتنے ہمیں مشکلات ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے ملک کے خلاف، اور اس وجہ سے کہ ہم ان کو بیسک رائٹ نہیں دے پاتے ہیں. تو آپ سے بہت ساری امیدیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو نیک خواہشات ہیں، نیک تمنا ہے جو ملک کے لیے، جس طرح آپ نے ایک پنجاب کے لیے جس طرح کام کیا، اب اللہ نے موقع دیا ہے پورا پاکستان کے لیے، تو ہمیں امید ہے کہ بلوچستان کو آپ پرائرٹی رکھیں گے. اس میں سر پچھلی دفعہ بھی آپ سے گوشت گزار کروایا تھا وفاقی اداروں کی جو غیر ضروری چیک پوسٹیں ہیں،
جس سے لوگ بہت ہمیں نالان ہیں، جس میں کسٹم ہے، کوسٹ گارڈ ہے. اگر اس میں بھی آپ کوئی پیش رفت کر لیں بڑا اس کا لوگوں کو، جب باقی ساری چیزیں کر لیے تو یہ بھی میرے خیال میں لوگوں کی مشکلات میں بہت زیادہ اس میں کمی آ سکتی ہے اگر یہ چیزیں کریں تاکہ لوگ فریلی اپنی موومنٹ کر سکیں. سر آپ کی بڑی مہربانی. 2011 کا اگر NFC ایوارڈ آپ اگر اس میں انیشیٹو نہیں لیتے تو آج ہم اس قابل بھی نہیں ہوتے تھے کہ بلوچستان کے گورنمنٹ بلوچستان کا جو لوگوں اپنا فنڈ تنخواہوں کے بھی ہم پیسے نہیں دے سکتے، جس میں آپ مین بینیفیشر تھے جو اسٹیپ اٹھائے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2011 میں جو یہ انیشیٹو لیا جس سے آج ہم ممکن ہو سکے کہ اپنے تنخواہیں دے سکیں. باقی ڈیولپمنٹ 60 کروڑ میں میرے خیال میں کوئٹہ کو بھی 60 ارب میں کوئٹہ کو بھی ہم بہتر نہیں کر سکتے ہیں، آدھا پاکستان کو کہاں اس کو کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ فیڈرل جتنے انیشیٹو لیے جاتے ہیں، جس طرح آپ سے پہلے بھی گوش گزار کروائے، امان کے مد میں ہمیں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. اس میں بھی اگر تھوڑا دیکھا جائے اور اس کے لیے میٹنگ رکھا جائے تاکہ یہ جو برڈن ہے صرف بلوچستان گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہو، کیونکہ اس کا صرف بہت چیزیں جو پورٹ ہے اور ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے باہری ملک کے بڑے یہاں پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور امان میں مشکلات میں پیدا کر لیتے ہیں. اگر اس میں بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہو اور اس میں میٹنگ رکھیں، اگر حق بنتا ہے تو بلوچستان کو اس میں ضرور آپ تعاون کریں. تھینک یو. NFC ایوارڈ سر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہیں. اگر اس کو NFC ایوارڈ تقریباً 2011 سے ابھی 10 سال ہو گئے، 10-11 سال ہو گئے، تو NFC ایوارڈ بھی ہو جائے تو میرے خیال میں بلوچستان کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. تھینک یو. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. بلوچستان کے مسائل کے اوپر گفتگو کی گئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس تقریب کا حصہ ہیں. آج گوادر میں تقریب منعقد کی گئی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کی وہاں پر آمد ہوئی ہے جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے بلوچستان کے حوالے سے کچھ اہم مطالبات بھی سامنے رکھے گئے ہیں. جی مجھے اسپیچ کرنی ہے اب یہ کیا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف گوادر میں موجود ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے عبدالقدوس پسنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ NFC ایوارڈ کو ایک بار پھر بلوچستان کے لیے بحال کیا جائے. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ گوادر کی عوام کی مشکلات کا انہیں بخوبی اندازہ ہے اور وہ تمام تر مشکلات آج وزیر اعظم کے سامنے رکھ رہے ہیں. وزیر اعظم کی بڑھتی ہوئی دلچسپی بڑی ہی خوش آئند ہے بلوچستان کے عوام کے لیے اور بلوچستان کی گورنمنٹ کے لیے. آگے بڑھتے ہیں، ہم خبر شامل کرتے ہیں. نیپرا نے کہ الیکٹرک کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ کی منظوری دے دی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اپریل کے لیے دی گئی ہے. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کے حوالے سے کہ الیکٹرک نے 5 روپے 31 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی اور اضافے کا اطلاق صرف ماہ جولائی کے. اور ایک بار پھر آپ کو براہ راست گوادر لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف سے براہ راست سوال و جواب کیے جا رہے ہیں. ایسے ایمرجنسی بوٹ نہیں ہے جو پہ یہاں ہمارے طوفان آتے ہیں، ایمرجنسی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دوسرے ادارے ہیں. پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی وہ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ، بالکل تعاون کرتا ہے. جب بڑے طوفان آتے ہیں جو ریسکیو کرنا پڑتا ہے تو MSA ہے، کوسٹ گارڈ MSA کوسٹ گارڈ. زیادہ آپ ہمارے فشیز کو زیادہ سے زیادہ پاور دیں، سہولیات دیں تو فشیز ڈپارٹمنٹ سارے پیرس تو ہمارے پاس کہ ہم ماہی گیروں کو سمندر میں جو نقصانات ہوتے ہیں، طوفان میں پھنس جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے فشیز ہو. باقی ادارے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بالکل خوش ہیں. اگر PMSA ہے اس کے پاس اچھی جدید بوٹیں ہیں، ہمارے فشیز کے پاس نہیں ہے، وہ ہونے چاہیے. اور ہمارے فشیز کے
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले नवाज शरीफ साहब आपके भाई, हम उसके ऊपर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और ग्वादर के माहीगीरों के लिए उसने बहुत, उसके दिल में दर्द है जितना आपके दिल में दर्द है। उसने येलो बोर्ड के लिए कहा था कि माहीगीरों को येलो बोर्ड देंगे, वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। उसने कहा यहाँ माहीगीरों को हर तरह की सहूलियत कानूनी बनाने के लिए, वो भी सर अभी तक नहीं हुआ है। ये वहाँ माहीगीरों ने कुर्बानी सर यहाँ बहुत दी है। जहाँ पर ये आपका जो पोर्ट बना है ये माहीगीरों की कुर्बानी है। यहाँ हम लाखों करोड़ों लाखों रुपए के झींगे मारते थे, शिकार करते थे। आज हम सारे माहीगीरों ने कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी के तहत आप भी माहीगीरों के लिए कुछ करें। यहाँ के हम सारे मजदूर हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें समंदर अपना चाहिए जिसमें हम रोजगार कर सके। ये समंदर है, हम जिंदगी भर किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ हमें हमारे समंदर में इजाजत दी जाए, हम आजादी के साथ अपने समंदर में शिकार करें, अपने बच्चों का रोजगार, हम समंदर का चीना चीर कर अपने रोजगार कमाएंगे। सिर्फ हमें यहाँ हमारे समंदर का महफूज जगह यही है कि यहाँ ट्रॉलिंग खत्म हो। ट्रॉलिंग जो है वो नस्ल कुशी करता है। हमारे सिंध वाले माहीगीर हमारे भाई हैं, वो आए हमारे साथ, जो हम शिकार करते हैं वो करें, जो हम जाल इस्तेमाल करते हैं वो करें। जो ममनूना जाल है जहाँ पर माहीगीरी खत्म हो जाता है, नस्ल कुशी होता है, उसको मत करें। बाकी हम सिंध वालों से हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं। जैसा हो हमारे पास पख्तून है, वो आते समंदर में हमारे पास शिकार करते हैं, जो बड़े जाले इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बंगाली भाई हैं, वो भी आते हैं, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो भी जो जाले इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करने उनको देते हैं। जो जाल यहाँ पे समंदर को तबाह करेगा उसका इजाजत हम नहीं देंगे उसके लिए, क्योंकि पूरा समंदर तबाह होगा तो हमारा जरिया माश यही समंदर है। बाकी आपके साथ जो लोग बैठे हैं आपसे जो करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मिस्टर कुद्दुस इजंजो साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, बहुत खुशी हुई आज हमें माहीगीरों को मसले और मसाइल सुनने के लिए और ग्वादर डेवलपमेंट के लिए और ग्वादर पावर प्लांट बिजली के इब्तिदा के लिए बहुत खुशाइन बात है। मगर जनाब, सबसे पहले यहाँ 80% माहीगीर है। जिस तरह 2 लाख या 3 लाख की आबादी है। आपको बताते चलें कि माहीगीर इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने अपने तमाम तर मसाइल रख रहे हैं और उनसे अपील की जा रही है कि वो किसी किस्म का मदद जो है, फैसिलिटेशन जो है वो माहीगीरों को फराम करे। आपको बताएं कि एक सवाल करने वाले ने यह भी कहा है कि हम समुंदर को रोजगार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रोलिंग से रोका जाए और इस समुंदर के अंदर हमें हर तरह से शिकार करने की इजाजत दी जाए।